حماس اور اسرائیل کی جنگ میں ایک نام جو بہت زیادہ لیا جا رہا ہے وہ ہے القسام۔ القسام اصل میں حماس کا ایک عسکری ونگ ہے اور ابو عبیدہ ان کا ترجمان ہے۔ لیکن حماس نے کیوں ایک ونگ کا نام ان سے منسوب کیا ہے اور جس نے پہلی مرتبہ یہودی بدکاروں کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، عزاء الدین القسام کون ہے؟ عزاء الدین القسام سن 1982 میں شام کے قصبے جبلہ میں پیدا ہوئے تھے۔ عزاء الدین نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مولوی عبدالقادر القسام سے حاصل کرنے کے بعد 14 سال کی عمر میں مصر کے مشہور و معروف یونیورسٹی جامعہ ازہر چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات اصلاح پسند تحریک کے رہنماؤں سے ہوئی اور ان سے بے حد متاثر ہوئے۔ جامعہ ازہر سے لگ بھگ 10 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں جبلہ چلے گئے اور وہاں ایک مسجد میں ایک امام اور مبلغ کے طور پر مقرر ہو گئے۔ 1911 میں جب برطانوی فوج نے لیبیا پر حملہ کیا تو القسام نے مسجد کے ممبر پر چڑھ کر جہاد کی دعوت دی اور انہوں نے درجنوں نوجوانوں کو طرابلس میں لڑنے کے لیے بھرتی کیا، جس کی قیادت شیخ عبدالقادر کیوان نامی نوجوان عالم کر رہے تھے۔ جب فرانس نے شام پر قبضہ کیا تو القسام نے فرانسیسیوں سے لڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا مسلح گروپ تشکیل دیا اور اس گروپ کے ہمراہ خود بھی عمر البطار کے گروپ میں شامل ہو گئے اور مسلسل 2 سال تک وہ فرانسیسیوں کے خلاف کارروائیوں میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم چند مہینے بعد فرانس نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیا اور وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے القسام 1911 میں بیروت کے راستے فلسطین چلے گئے۔ القسام مصر کے ایک سیاسی اور مذہبی تحریک اخوان المسلمین سے کافی ان کے تجربے سے متاثر ہو کر فلسطین میں ینگ مسلمز نامی ایک گروپ کی بنیاد رکھی اور وہ خود اس گروپ کی سربراہی کرتے رہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری عروج پر تھی۔ اس ٹائم یہودیوں کی تعداد 1,75,000 تھی، لیکن 4 سال بعد یعنی 1935 میں یہ تعداد 3,55,000 ہو چکی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب خطے میں مسلح گروپ نمودار ہوئے جنہوں نے فلسطین میں برطانوی اور یہودی تنصیبات پر حملے شروع کر دیا اور دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ القسام نے یہودی لابی کو چکرا کر رکھ دیا تھا کہ یہ حملے کون اور کہاں سے کر رہے ہیں۔ درجنوں حملوں کے بعد بالآخر ایک نوجوان سے غلطی ہو گئی اور اس تنظیم کا راز فاش ہو گیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ اس نوجوان نے حملہ کرنے کے بعد کیچڑ کی وجہ سے اپنے قدموں کے نشانات سڑک پر چھوڑ دیے تھے، جس سے برطانوی افواج حملہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ حملہ گرفتار ہو گئے اور وہیں سے القسام کا نام بھی منظرعام پر آ گیا۔ ان گرفتاریوں کے بعد اس تنظیم کا متعدد ٹھکانوں کا پردہ فاش ہوا اور برطانوی حکام نے اس تنظیم کو ختم کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے پلان بنایا۔ برطانوی حکام کی ان کارروائیوں کے بعد القسام نے اگلے 2 سال تک اپنی کارروائیوں میں وقفہ کیا تاکہ اور مضبوطی کے ساتھ نمودار ہوں اور گروپ کے باقی ماندہ افراد بھی گرفتاریوں سے بچ سکے اور اس دوران اسلحہ بھی حاصل کر سکے۔ لیکن سن 1935 کے آخر میں القسام نے استقلال مسجد میں ایک عوامی خطبے کے دوران برطانوی فوج کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ پہلی مرتبہ القسام اپنے 11 ساتھیوں سمیت جنین اور نابلس شہروں کے درمیان واقع گاؤں بعید میں ایک حملہ کیا جو 6 گھنٹے تک جاری رہا اور بالآخر القسام 3 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے اور باقی ساتھی گرفتار ہو گئے۔ القسام نے اپنی کزن آبنا نامی لڑکی سے شادی کی تھی اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور 1948 میں یہ خاندان پناہ گزین ہوا اور اردن، شام اور لبنان کے علاقوں میں تقسیم ہو گیا۔